ایک امیر ٹھیکیدار تھا، وہ کسی خوبصورت عورت پر فریفتہ ہو گیا، گپ شپ ہونے لگی، بات چیت ہونے لگی، ملاقاتیں ہونے لگیں۔ بات یہاں تک آن پہنچی کہ یہ امیر ٹھیکیدار اس عورت سے شادی کرنے پر تیار ہو گیا، لیکن ایک دم اسے خیال آیا کہ کیوں نہ پہلے اس کا امتحان لیا جائے، دیکھا جائے، بھالا جائے کہ کہیں یہ بد کردار عورت تو نہیں ہے، کہیں یہ بد چلن عورت تو نہیں ہے، کیونکہ یہ امیر ٹھیکیدار کسی بد چلن عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی بد کردار عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس امیر ٹھیکیدار نے کیا کیا، اس عورت کے پیچھے ایک جاسوس لگا دیا، جا معلوم کر اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، کہیں بد کردار بد چلن عورت تو نہیں ہے۔ کچھ دن بعد جاسوس نے رپورٹ بھیجی، وہ رپورٹ کچھ یوں تھی کہ اس عورت کا کردار بھی اچھا ہے، اس کا معیار بھی اچھا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا ہے، کام کے علاوہ یہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، گرد و نواح حق ہمسائے سارے اس عورت کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ لیکن معلوم یہ ہوا ہے کہ آج کل اس نے ایک گھٹیا ترین انسان سے دوستی لگا رکھی ہے، ایک کم ظرف اور گھٹیا ترین گندے انسان سے اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھا رکھا ہے۔ وہ امیر ہے، ٹھیکیدار ہے، اور وہ گھٹیا ترین انسان، بد کردار انسان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بس یہی اس میں کمی آ رہی ہے، باقی یہ عورت ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ گھٹیا ترین انسان کون تھا، وہ بد کردار انسان کون تھا؟ وہ یہی شخص تھا جس نے اس عورت کے پیچھے جاسوس لگایا تھا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیبوں پر تو نظر ڈالتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ وہ ایک بڑھیا تھی، بڑی ہی غریب سی تھی، اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی۔ وہ بڑھیا گھروں میں جایا کرتی تھی مانگنے کے لیے، جس کے پاس کچھ ہوتا کھانے کو دے دیتا، کسی کے پاس کچھ نہ ہوتا تو کہتے بڑھیا اللہ دے گا، بڑھیا اللہ دے گا۔ کچھ عرصہ گزرا، بڑھیا کا انتقال ہوا۔ بڑھیا کے مرنے کے بعد کسی نے بڑھیا کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بڑھیا نے کہا جب میں اللہ کے روبرو حاضر ہوئی، جب میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا اے بڑھیا میرے لیے کیا لے کر آئی ہو، تو میں نے رو کر کہا، تڑپ کر کہا او میرے کریم رب تو جانتا ہے ساری زندگی در در دھکے کھاتی رہی، ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی، جس طرف بھی مانگنے کو ہاتھ پھیلاتی آگے جواب ملتا اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ مالک میں تو ساری زندگی یہی سنتی چلی آ رہی ہوں کہ اللہ دے گا۔ آج جب مانگنے کا دن آیا، آج جب اللہ سے کچھ لینے کا وقت آیا تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کیا لے کر آئی ہو؟ مالک میں دینے نہیں آئی، آج تو میں کچھ لینے آئی ہوں۔ یہی بات میرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب و کتاب کے میری مغفرت فرما دی۔ ایک بڑھیا نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا حضرت میں نے ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہا جی پوچھئے۔ کہا مجھے بتایا جائے کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم بچی؟ یہ سن کر حضرت بایزید بستامی تڑپ اٹھے، رو کر کہنے لگے بڑھیا یہ تو نے کس طرح کا سوال کر دیا ہے؟ کہا بڑھیا تیرے اس سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں کہ تیرے گدھے کی دم بچی ہے یا میری داڑھی کے بال اچھے ہیں۔ تیرے اس سوال کا جواب تو مرنے کے بعد ہی دے سکتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا پھر دینا ضرور۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ جب آپ کا انتقال ہوا کچھ دن بعد حضرت بایزید بستامی اس بڑھیا عورت کو خواب میں ملے۔ بڑھیا نے کہا حضرت میرا سوال وہیں کھڑا ہے، مجھے بتایا جائے آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی؟ حضرت نے فرمایا بڑھیا چپ کر، اپنا منہ بند کر۔ الحمدللہ جب میں مر رہا تھا اس وقت میری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسے کلمات جاری تھے، میں کلمہ پڑھ کر مرا، عزت کے ساتھ مرا، وقار کے ساتھ مرا۔ بڑھیا مرتے وقت میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا ہے، اب تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اور تیرے گدھے کی دم کہاں، میری داڑھی کہاں؟ اس لیے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا ہے۔ بڑھیا نے کہا اچھا پھر بتائیں آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے کریم رب کے روبرو حاضر ہوا، میرے مالک نے پوچھا وہ 72 سال کی عمر پانے والے، وہ
72 साल के बुढ़े, बता तो सही तू मेरे लिए क्या लेकर आया है। तो मैंने कहा मेरे करीम रब, जब फकीर बादशाहों के दरवाजे पर आते हैं, बादशाहों की चौखट पर आते हैं, तो बादशाह ये नहीं पूछते कि क्या मेरे लिए लेकर आए हो, बल्कि बादशाह तो ये कहते हैं क्या लेने आए हो। मालिक मैं लेकर नहीं आया, मैं तो लेने आया। यही बात मेरे अल्लाह को इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ताला ने मुझे बगैर हिसाब किताब के बख्श दिया।